نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر انکار میری تقریر کا موضوع ہے میری سیاہی سے قطرہ قطرہ نئے حوالے ٹپک رہے ہیں۔ صدر انکار میں 1947 سے سانس لیتا پاکستانی ہوں۔ میں 1947 سے سانس لیتا پاکستانی ہوں۔ میری آنکھوں نے اس وطن کو بنتے دیکھا ہے، میری آنکھوں نے اس وطن کو بنتے دیکھا ہے، تراشی ہوئی امیدوں کے چمن کو ڈنتے دیکھا ہے، تراشی ہوئی امیدوں کے چمن کو ڈنتے دیکھا ہے۔ دیکھا ہے میں نے ہجرت کا عزم اٹھاتے ہوئے، دیکھا ہے میں نے ہجرت کا عزم اٹھاتے ہوئے، جناح کے ساتھ قدموں کو قدم ملاتے ہوئے دیکھا، جناح کے ساتھ قدموں کو قدم ملاتے ہوئے دیکھا، ٹرینوں میں کٹتے ہوئے دیکھا، ٹرینوں میں کٹتے ہوئے دیکھا، ٹکڑوں میں بٹتے ہوئے دیکھا، ٹکڑوں میں بٹتے ہوئے دیکھا۔ وفا کے پرچموں کی مانی، وفا کے پرچموں کی مانی سروں کو لٹکے ہوئے دیکھا، وفا کے پرچموں کی مانی سروں کو لٹکے ہوئے دیکھا۔ میں نہیں بھاگا، میں نہیں بھاگا، نہ میرے اجداد بھاگے۔ سریال کا وقت بڑھتا گیا، کرپشن کا سلسلہ بڑھا، غربت کا مرحلہ بڑھا، غریب کی بستیاں جلی تو کہیں امیر کا بنگلہ بڑھا، غریب کی بستیاں جلی تو کہیں امیر کا بنگلہ بڑھا۔ جو محنت کش قوم کہلاتے تھے، جو محنت کش قوم کہلاتے تھے، وہ خود کش قوم کہلائے گئے۔ جو ممتاز قادری کے قاتل تھے، جو ممتاز قادری کے قاتل تھے، وہ سونے سے بہلائے گئے۔ قیمتوں سے رہا آگا، قیمتوں سے رہا آگا، میں نہیں بھاگا، قیمتوں سے رہا آگا، میں نہیں بھاگا۔ میری اس قوم نے عیاش حکمرانوں کو جلتے دیکھا، میری اس قوم نے عیاش حکمرانوں کو جلتے دیکھا۔ میری ان گنہگار آنکھوں نے بنگلہ دیش بنتے دیکھا، میری ان گنہگار آنکھوں نے بنگلہ دیش بنتے دیکھا۔ بن گیا ڈاکہ، میں نہیں بھاگا، بن گیا ڈاکہ، میں نہیں بھاگا۔ پھر مجھ کو یورپ کی غلامی سکھائی گئی، پھر مجھ کو یورپ کی غلامی سکھائی گئی۔ مجھ سے کہا بندگی کا نیا سلیقہ لاؤ، مجھ سے کہا بندگی کا نیا سلیقہ لاؤ۔ اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، جاؤ جاؤ کہیں باہر جاؤ۔ میں نے سوچا رکوں گا 100 بار گرائیں گے، 100 بار گرائیں گے، 100 بار اٹھوں گا۔ میں نے سوچا رکوں گا 100 بار گرائیں گے، 100 بار اٹھوں گا۔ ارے امیر بن کر اس وطن کی جڑیں کھریچنے سے اچھا تھا، ارے امیر بن کر اس وطن کی جڑیں کھریچنے سے اچھا تھا۔ میں پھل اور سبزی بیچتا، یہ ملک بیچنے سے اچھا تھا، میں پھل اور سبزی بیچتا، یہ ملک بیچنے سے اچھا تھا۔ صدر انکار میری سیاہی سے قطرہ قطرہ نئے حوالے ٹپک رہے ہیں۔ صدر انکار میں بات کروں گا آپ کی جنہیں لوگ تو قوم کا مستقبل کہتے ہیں۔ صدر انکار میں نوجوانوں کی بات کروں گا، میں طالب علموں کی بات کروں گا۔ صدر انکار میری بات کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ جب میں ان طالب علموں کو دیکھتا ہوں تو وہ فرسودہ نظام تعلیم پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، وہ نظام تعلیم پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں جو ہم نے ہی نہیں، ہمارے اساتذہ نے ہی نہیں بلکہ ان کے بھی اساتذہ نے 50 سال پہلے پڑھا ہوتا ہے۔ اور صدر انکار جب میں کمرہ جماعت سے باہر نکلتا ہوں تو میں ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہوں تو کہیں یہی طالب علم یہاں فرشتوں کی مدد سے پرچے حل کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہاں پر فرشتوں کی مدد سے پرچے حل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ صدر انکار جب یہی طالب علم جامعہ کے دروازوں میں سے ڈگری لے کر باہر نکلتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ میں جب باہر نکلوں گا، میں نے سارا 18-20 سال محنت کی، میں نے 20 سال تعلیم حاصل کی، میرے ہاتھوں میں ڈگری ہے، میں جب باہر نکلوں گا تو مجھے نوکری مل جائے گی، نوکری کی لائنیں لگی ہوگی۔ مگر صدر انکار جب وہی طالب علم، وہی نوجوان جامعہ کے دروازوں سے باہر نکلتا ہے تو وہ معصوم اسے پتہ چلتا ہے کہ نوکری تب تک نہیں ملے گی جب تک کسی میٹرک پاس ایم پی یا ایم ایل اے کے گھر کا طواف نہیں ہوگا۔ صدر انکار نوکری تب تک نہیں ملے گی جب تک کسی میٹرک پاس ایم پی یا ایم ایل اے کے گھر کا طواف نہیں ہوگا۔ صدر انکار جب وہی طالب علم
جب وہی طالب MP یا MLA صاحب کی گھر کی طرف جاتا ہے تو سب سے پہلے تو صاحب کا کتا ملتا ہے، تو سب سے پہلے تو صاحب کا کتا ملتا ہے۔ جب کتے سے جان چھوٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صاحب تو آج فلاں دورے پر گئے ہوئے ہیں، سریال کار پتہ چلتا ہے کہ صاحب تو آج فلاں دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ سریال کار وہی طالب علم جب دوبارہ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب تو آج فلاں میٹنگ پر گئے ہوئے ہیں۔ سریال کار وہ پھر جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ سریال کار اس کی آدھی سے زیادہ زندگی کا حصہ چکر کاٹے کاٹے گزر جاتا ہے، مگر اس طالب علم کو نوکری نہیں ملتی، مگر اس طالب علم کو نوکری نہیں ملتی۔ اور سریال کار وہ باپ جس کو انتظار ہوتا ہے کہ میرا جوان بیٹا آئے گا اور میری لاٹھی بنے گا، سریال کار اس کا جوان بیٹا نہیں آتا، مگر اس باپ کی لاٹھی ٹوٹ جاتی ہے، اس باپ کی کمر میں بال آ جاتا ہے اور اس کا جوان بیٹا نہیں آتا۔ اور سریال کار وہی ماں جس کو انتظار ہوتا ہے کہ میرا جوان بیٹا آئے گا، میری امیدوں کو پورا کرے گا، میرے خاندان میں نام روشن کرے گا، سریال کار اس ماں کی امیدیں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ اور وہی بہن جس کو انتظار ہوتا ہے کہ میرا جوان بھائی آئے گا، میرے جہیز کا سامان بنائے گا، اس کا جوان بھائی نہیں آتا، مگر اس بہن کے بالوں میں چاندی کے سفید تار جھلملانے لگ پڑتے ہیں۔ سریال کار وہ بہن انتظار میں رہتی ہے، وہ بیٹا وہ بھائی وہ نہیں آتا، کیونکہ ہمارے سیاستدانوں کو اس گندے نظام کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ طالب علموں کی طرف ان طالب علموں کی طرف دیکھنے۔ سریال کار مجھے اس تقریب میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو اگرچہ مریکے کی آزاد فضاؤں میں تو نہیں، لاہور کی آزاد فضاؤں میں تو نہیں، پنجاب کی آزاد فضاؤں میں تو نہیں، پاکستان کی آزاد فضاؤں میں تو نہیں، بلکہ یہاں سے ملو دور مقبوضہ کشمیر کے شہر سری نگر کے ٹیکنیکل کالج جہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد کا پروگرام تھا۔ سریال کار اس محفل میلاد میں مسلمانوں سے خطاب کرنے کے لیے ایک عالم دین موجود تھے اور عالم دین کے ساتھ ایک ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل آفیسر جو کہ غیر مسلم اور سکھ تھا وہ بھی موجود تھا۔ وہاں پر عالم دین نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام امن اور محبت کا مذہب ہے، اسلام اخوت اور بھائی چارے کا مذہب ہے، اسلام خوشحالی اور ترقی کا مذہب ہے، اسلام صبر اور تحمل کا مذہب ہے۔ بس اگر تم سمجھنا چاہو تو قرآن کو پڑھو، بس اگر تم سمجھنا چاہو تو قرآن کو پڑھو، لٹریچر کو پڑھو۔ سریال کار وہ عالم دین یہ بات کہہ کر تو اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد جب اس سکھ کی باری آئی، اس سکھ آفیسر کی باری آئی تو اس نے کہا کہ ابھی میرے عالم دین بھائی یہاں پر کہہ رہے تھے کہ اسلام ایسا مذہب ہے، اسلام امن اور محبت کا مذہب ہے، اسلام خوشحالی اور ترقی کا مذہب ہے۔ اس نے کہا میں اپنے بھائی کی سب باتوں کو درست مان لیتا ہوں، میں اپنے بھائی کی سب باتوں کو درست مان لیتا ہوں، مگر میں اس کی ایک بات کو درست نہیں مانوں گا۔ اس نے کہا میں اس کی بات کو درست نہیں مانوں گا کہ میں یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے، امن اور محبت دیکھنے کے لیے، خوشحالی اور ترقی دیکھنے کے لیے، صبر و تحمل دیکھنے کے لیے، بھائی چارہ دیکھنے کے لیے، مساوات دیکھنے کے لیے میں مسلمان کو دیکھوں، میں قرآن کو دیکھوں۔ اس نے کہا نہیں میں آج کے مسلمانوں کے نظام کو دیکھوں گا، مگر اس نے کہا مجھے آج کے مسلمان میں نہ تو قوت و بھائی چارہ نظر آ رہا ہے، نہ تو مجھے مساوات نظر آ رہی ہے، نہ تو بھائی چارہ نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور سریال کار مجھے یاد ہے کہ جب ایک کشمیری مجاہد نے بتایا کہ مجھے انڈیا نے 3 سال تک اپنا قیدی بنا کے رکھا تھا، 3 سال تک انڈیا اس پر ظلم و تشدد کرتا رہا، اس کے سر کے بال نوچ دیے گئے، اس کے ناخنوں کو کھیر دیا گیا، اس کے ناک میں دھواں ڈالتے رہے، اس کو الٹا لٹکا کر مارتے رہے اور کہا پاکستان کی بات چھوڑ دو، مگر اس کشمیری مجاہد نے ایک ہی نعرہ بلند رکھا، کشمیر بنے گا پاکستان۔ سریال کار 3 سال کے بعد انڈیا کا ایک نیا آفیسر آیا، اس نے اسے چائے کی پیالی پر دعوت دی اور کہا تمہارے ساتھ تو بہت ظلم و ستم ہوا ہے، تمہارے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی ہے، تم مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ اس کشمیری مجاہد نے پھر وہی نعرہ بلند کیا، کشمیر بنے گا پاکستان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ سریال کار اس کشمیری مجاہد نے پھر وہی نعرہ بلند کیا، کشمیر بنے گا پاکستان۔ اس انڈین آفیسر نے اس کشمیری مجاہد کے سامنے آدھے گھنٹے کی ایک ویڈیو لگا دی جس میں پاکستان کی شہراہوں پر پھیلتا ہوا خون دکھائی دیا گیا، پاکستان کی مسجدوں میں لگی ہوئی آگ دکھائی دی گئی، یہاں کی مسجدیں فرقہ بندی کا مرکز دکھائی دی گئی، یہاں کے تعلیمی اداروں میں فرسودہ نظام پر آتے ہوئے دکھائی دیا گیا، یہاں کے تعلیمی اداروں میں لگی ہوئی آگ دکھائی دی گئی، یہاں بائی کے گریبان کو پکڑتا ہوا دکھائی دیا گیا، یہاں پر سیاستدانوں کی کالی کرتوتیں دکھائی دی گئی، یہاں ٹی وی سینما سے پھیلتی فحاشی دکھائی دی گئی۔ آخرکار وہ کشمیری مجاہد جو یہ کہتا تھا کشمیر بنے گا پاکستان، سریال کار اس
کے نعرے میں وہ دم نہ رہا، اس کے نعرے میں وہ دم نہ رہا، اور اس نے کہا کہ مجھے وہ 3 سال کا تشدد یاد نہ رہا، اس نے کہا مجھے وہ 3 سال کا تشدد یاد نہ رہا، اور اس ویڈیو نے اس پر جو اثر ڈالا اس کی عقل میں بھی نہیں تھا۔ اور صدر الکار، یہ لگاری، یہ مزاری، یہ پیر، یہ ملک، مخدوم، جام، جتوئی، بادشاہ، یہ سیاستدان قوم کے درد میں، قوم کا بجٹ سالانہ نہریں بنوانے میں نہیں لگاتے، سڑکیں بنوانے میں نہیں لگاتے، ہسپتال بنانے میں نہیں لگاتے، کالجز بنانے میں نہیں لگاتے، ہاں کتا دور، بٹیر بازی اور نیز کی لڑائیوں میں قوم کا بجٹ سارا ضائع کر دیتے ہیں، اور آج قوم پھر IMF کے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ صدر الکار، ہم طالب علموں کو سوچنا ہوگا۔ میں آپ سے کہتا ہوں صدر الکار، میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ میرے پاکستانی طالب علموں کے پاس اسکول کالجز جانے کے لیے بسیں نہیں ہوتی، اور ان کے کتے بھی بازاروں میں سفر کرتے ہیں۔ صدر الکار، میرے پاکستانی کے پاس 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، اور ان کے کتے بھی بسکٹ اور گوشت کھاتے ہیں۔ صدر الکار، میں نے دیکھا ہے کہ میرے پاکستانی، ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، اور وہ ہسپتال کے باہر ایڑیاں رگڑ کر مر جاتے ہیں، اور صدر الکار، ان کے کتے بھی علاج کے لیے لندن اور پیرس میں جاتے ہیں۔ صدر الکار، میرے پاکستانیوں کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، اور ان کے کتے بھی، ان کے بچے بھی، اور سارے ان کے بازاروں میں سفر کرتے ہیں اور باہر کے ملکوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ صدر الکار، یہ کون سا قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ یہ کون سا اقبال کا خواب ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو اٹھنا پڑے گا اور بولنا پڑے گا کہ ہم ابن رشدی نہیں، ہم جابر ہیں، ہم کندی ہیں، ہم ابن خلدون طبری ہیں، ہم ابن سینا ابن الحیشم، ہم البرونی توسی ہیں، ہم ابن سینا ابن الحیشم، ہم البرونی توسی ہیں، ہم شاعری میں شیرازی ہیں، ہم نغمہ گری میں فردوسی ہیں، ہم رقص بنے تو بلے شاہ، ہم مست بنے تو وارث شاہ، ہم مکر بنے تو شاہ لفتی، ہم رقص بنے، ہم وسط بنے، ہم سچر سرمست بنے، اور جب جنگ ہوئی ہم دلہا دریا خاں بنے۔ شکریہ ماشاء اللہ محمد مدنی صاحب اپنے